جس دن سے آواز اٹھائی ہے ہم پاکستان کی مشکل کو جانتے تھے، ہم پاکستان کی آزادی و خود مختاری کو سمجھتے تھے، ہم اس کی قدر و قیمت کو سمجھتے تھے، اور ہم سمجھتے تھے کہ پاکستان کو ایک بہروپیے سے واسطہ پڑا ہے، مختلف رنگ بدل کر یہ گرگٹ قوم کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اور آج الیکشن کمیشن نے تو فارن فنڈنگ کیس میں بہت پہلے ہی ان کی اس چوری کو تشت بام کر دیا تھا، لیکن توشہ خانے نے اس کو بھی توشہ بنا کر ہی چھوڑا ہے۔ اور کتنے شرمندگی کی بات ہے کہ ہم کسی ملک کے حکمران کے سامنے من حیث القوم ہمارے سر جھک جاتے ہیں کہ ہم نے اس کے تحفے کو چوری چھپے بازار میں بیچا، اور پھر جس معیار کی وہ گھڑی تھی وہ دکاندار بھی حیران، واپس بادشاہ کے پاس پہنچے اور حیران کہ میری گھڑی بازار میں کیسی بک گئی۔ قوم کے سر شرم سے جھکا دیے۔ الحمدللہ آج وہ صورتحال پوری قوم کے سامنے واضح ہو گئی ہے، فتنے سے نجات مل گئی ہے، حقائق سامنے آ چکے ہیں اور مزید آئیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور آج پی ڈی ایم نے اپنے اجلاس میں ملک کی معاشی صورتحال پر بھی غور کیا ہے۔ جس دلدل کی طرف عمران خان کی حکومت نے ملک کی معیشت کو دھکیلا تھا، اور ظاہر ہے جب دلدل میں آدمی پھنستا ہے تو پھر دھستا ہی چلا جاتا ہے۔ ہم نے گزشتہ 6 مہینے ایک انتہائی مشکل کا مقابلہ کیا ہے۔ ایک معاشی طور پر تباہال پاکستان کو واپس پاکستان کو جہاں تک وہ پہنچا چکا تھا، قریب تھا کہ بین الاقوامی اداروں میں پاکستان بلیک لسٹ ہو جاتا۔ ہم اس دہانے پہ کھڑے تھے کہ ملک دیوالیہ ہو جاتا، لیکن حکمت عملی کے ذریعے آج ایف ای ٹی ایف نے بھی پاکستان کو گرے لسٹ سے نکال دیا ہے، اور آج کے فیصلے کی برکت ہے کہ پاکستان جہاں پچھلی حکومت میں دیوالیہ پن کے کنارے کھڑا تھا، بلیک لسٹ ہونے کو تھا، گرے سے واپس وائٹ پر لے آئے ہیں، اور پورے ملک کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے انشاءاللہ۔ اس لحاظ سے معاشی پالیسی مثبت رخ پہ جا رہی ہے، ہر چند کے ہم مانتے ہیں کہ پالیسیوں کے اثرات وقت قوم تک پہنچتے پہنچتے کچھ وقت لیتی ہیں، لیکن اس کو دنیا تسلیم کر رہی ہے کہ ملک کی معیشت نے بہتری کی طرف سفر شروع کیا ہے۔ ہمارے محترم اسحاق ڈار صاحب دن رات محنت کر کے پاکستانی روپیہ کو ڈالر کے مقابلے میں مستحکم بنانے میں مصروف ہیں، پیٹرولیم کی قیمتوں میں کمی کی طرف جا رہے ہیں، اور اب آج پی ڈی ایم نے مشورہ دیا ہے کہ بجلی کی نرخوں میں بھی فوری طور پر کمی کی جائے۔ بجلی کا بل غریب آدمی کی ادائیگی سے باہر ہو چکا ہے۔ ان سب چیزوں پر ہماری نظر رہتی ہے، اور انہی چیزوں کو ہم آگے لے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ الیکشن بھی ٹائم پر ہوں گے، اور حکومت معاشی طور پر اپنے اہداف آنے والے مہینوں میں پورے کرے گی، اور ملک کو اس مشکل سے نکالنے کی اس چیلنج کا کامیابی سے مقابلہ کرے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک ایک کر کے بھائی جان ایک ایک کر کے
صاحب یہ فرمائیں کہ جتنی آپ لوگوں کو امید ہے کہ بحال نہیں ہوں گے عمران خان، کیونکہ مارکیٹ میں خبریں یہ بھی گردش کر رہی ہیں کہ بحال کرنے والوں کی بھی، جنہوں نے بحال کرنا ہے تو ان کی بھی کوئی ملاقات اس کا کوئی حال نہ ہو سکتا. دیکھیے میں کسی کو بد اعتمادی نہیں کرتا. عدالتیں ہمارے لیے قابل احترام ہیں اور عدالت بھی میرے اور آپ کی طرح پاکستانی ہیں، ان کی بھی آنکھیں بند نہیں ہیں، وہ بھی سب کچھ دیکھ رہے ہیں. اور پاکستان کا جو گزشتہ 3-4 سالوں میں اس نے معاشی طور پر دیوالیاپن کے قریب کیا ہے اور ان کی جو کارکردگی اور سیاہ کرتوت سامنے آ رہے ہیں، کیا عمران خان عدلیہ سے توقع رکھیں گے کہ وہ ان کے کالے کرتوتوں پر اب پردہ ڈالنے کی رہ گئی ہے؟ میرے خیال میں ایسا نہیں. اچھا مولانا صاحب یہ بتائیے کہ آج فیصلہ آ گیا، جیسے آپ نے بھی بتایا کہ آپ کو چور کہنے والا آپ کہہ رہے ہیں بطور وہ چور ثابت ہو گیا. اب ممکنہ جو لانگ مارچ کا اعلان ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کریں گے، تو کیا حکمت عملی ہوگی آپ کی کہ آپ وہ بھی ہو رہی ہے. کتنی مشکلات ہیں وہ آپ کے سامنے، تو عوام کو ان مشکلات سے بچانے کے لیے ممکنہ لانگ مارچ کو کس طرح آپ کور کریں گے؟ یہ تو وزارت داخلہ کا کام ہے. وہ تو اجلاس پی ڈی ایم کا تھا اور ہمارے وزیر داخلہ صاحب جو ہیں وہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں. حکیم سلام اللہ صاحب نے اپنے نسخے تیار کیے ہوئے ہیں، کارآمد نسخے ہیں اور ان کا باپ بھی اسلام آباد کا رخ نہیں کر سکے گا انشاءاللہ. کیا جی امریکہ پاکستان کو دھمکیاں دے رہا ہے اور عمران خان کہتے ہیں یہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہے. عقل دنگ رہ جاتی ہے اس کہ یہ عقل کہاں سے آئی ہے. میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ایک اچھی علامت ہے کہ جب بائیڈن نے پاکستان کے خلاف بیان دیا، وہ پاکستان کو اس کی نیوکلیئر قوت کو ختم کرنا چاہتا ہے. عمران خان بھی پاکستان کی نیوکلیئر قوت کو ختم کرنا چاہتا ہے. دونوں کا ہدف ایک ہی ہے.